السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 تا 110 تک کا آج کا لیکچر ہے۔ چلیے دیکھیے، اچھا اپنے لیڈ پینسل یا پین، رجسٹر، نوٹ بک کچھ بھی اپنے پاس رکھا کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لکھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے سے جو ہے وہ چیزیں دماغ میں زیادہ سیو ہو جاتی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم علما نافعا اللہم علما نافعا اللہم علما نافعا آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسخها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اب آپ اس کا۔ ما ننسخ، ما جو، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا۔ علم کیا نہیں، تعلم جانتے تم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کلی ہر چیز پر، علی پر، کلی ہر، شیئن شے چیز پر، علی کلی شیئن ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ ننسخ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نسخ، نون سین خا، تو بخیر خیر خا یا را، تعلم عین لام میم، قدیر قاف دال را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ علم تعلم کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو سمبون سے، والارض اور زمین، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی حامی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ نصیر کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ نون صاد را، مدد کرنا، نصر۔ ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، ارادہ یریدو سے، ان کے تسألو سوال کرو، رسولکم
اپنے رسول سے، کما جیسے سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو یتبدل اختیار کر لے الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل پس وہ بھٹک گیا، ضاد لام لام روٹ ورڈ ہے، سواء سیدھے السبیل راستے سے، یعنی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر چاہا بہت، کثیر کثر سے، کا سا را اس کا روٹ ورڈ ہے، ود کثیر چاہا بہت، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم کاش تمہیں لٹا دے، من بعدی بعد اس کے، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارا کفر میں، حسدن من حسدن حسد، من عندی انفسہم اپنے دل کی وجہ سے، من عندی وجہ سے، انفسہم اپنے دل کی، من بعدی بعد اس کے، ما جب کہ تبین واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، واسفحو اور درگزر کرو، صاد فا حا اس کا روٹ ورڈ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وما اور جو تقدموا آگے بھیجو گے، لأنفسکم اپنے لیے، من خیرن بھلائی سے، تجدوہ تم اسے پالو گے، وجد یجدو سے، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تجدوہ تم اسے پالو گے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، ان بے شک اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ تفسیر دیکھیے اب اس کی، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے وہ جو آیات گزر چکی ہیں وہ حسد کرتے تھے، پیچھے کیا پڑھا تھا؟ عداوت ہے، اس لیے صرف حامیاں اور غلطیاں چننے میں لگے رہتے ہیں۔ اب اس وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ اگر تورات اللہ کا کلام تھی تو پھر قرآن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں یہ کہ قرآن میں ایک حکم کے بعد دوسرا کیوں آ جاتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ حالات کیا ہوں گے، یعنی بنیادی طور پر جن طریقوں سے یہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک کر دیا جائے، قرآن کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک ڈالے جائیں، کیونکہ اگر قرآن میں لوگ شک کرنے لگ گئے تو وہ سارے صفاق ہو جائیں گے، تو کوئی بنیاد ہی نہیں رہے گی جس میں کھڑے ہو سکیں۔ تو وہ کہتے تھے اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر قرآن اور تورات کے احکام میں فرق کیوں ہے؟ ایک آپ کو معلوم ہے کہ کچھ حکم تورات میں پہلے موجود تھے جو قرآن میں ختم کر کے دوسرے اس کی جگہ لائے گئے، آسان حکم لائے گئے، کیونکہ یہود پر ان کی زیادتیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں مشکل بھی کی گئی تھیں۔ تو چونکہ قرآن آخری کتاب تھی، اس لیے اصل دین جو قیامت تک باقی رہنا تھا، اس کے مطابق جو اصل حکم دینا تھا انسانوں کو، وہ قرآن میں آ گیا۔ تو ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ تورات میں تو یہ بات اس طرح آئی ہے تو قرآن میں اس طرح کیوں آئی ہے؟ اگر تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایک ہی طرح کی باتیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ کہ قرآن میں اگر وہی بات دوبارہ آ جاتی تو یہ تو تورات میں بھی موجود تھی، یعنی مختلف طرح کے اعتراض کرتے نا۔ اب قرآن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر لحاظ سے ہر طریقے سے کیا کوشش کرتے تھے کہ حجتیں نکالیں۔ اسی طرح ایک اعتراض ان کو یہ بھی تھا کہ اگر قرآن میں ایک حکم پہلے آ چکا پھر اس کی جگہ ایک اور کیوں آ گیا؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یہ سے بھلا دیتے ہیں،
تو ناتی لے آتے ہیں بخیر بہتر منہا اس سے، یعنی نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والا حکم، حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا. جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، یعنی پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور بعد والے حکم کو ناسخ یعنی نسخ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے کہ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا بلوا دیتے اس کو، یعنی اٹھا لیتے اس کو، تو ہم اس کے بدلے لے آتے ہیں بہتر. اس کی طرح کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ سب قدرت رکھتا ہے، اور جب چاہے جو حکم لے آئے وہ قادر مطلق ہے، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا دینا چاہیے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو گویا یہ آیت قرآن کے بارے میں ان کے اعتراض کا جواب ہے. حاصل کو ہمیشہ اعتراض ہوتے ہیں نا، تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ نسخ صرف آپ اس کتاب میں ہی نہیں ہوا، پہلی کتابوں میں بھی ہوتا رہا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام نسخ اور رد و بدل نہ کیے ہوں. نسخ اور انساخ کیا ہے؟ احکام میں رد و بدل کرنا. پہلے ایک حکم آیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا. اس کی ضرورت کیوں ہوتی؟ ایک ہی دفعہ آخری حکم کیوں نہیں دے دیا جاتا حالات کے مطابق؟ جی ہاں، کیونکہ دین انسانی مزاج کی رعایت کرتا ہے. جس طرح انسان جسمانی طور پر آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے نا، اسی طرح روحانی اور ایمانی طور پر بھی آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک انسان جب بچہ ہوتا ہے، اس کا بچپن ہوتا ہے، تو اس کی طاقتیں لمیٹڈ ہوتی ہیں، سوچنے کی، بولنے کی، سننے کی. جو بڑا ہوتا جاتا ہے میچور ہوتا جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی طرح روحانی ترقی بھی وقت لیتی ہے. ایک دن میں آپ اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا. اسی لیے ہر حکم فوراً نہیں مانا جا سکتا، یعنی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک سیکنڈ. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان تریدون، اگر تم چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو. سوری، بیچ والی آیت جو ہے نا وہ چھوٹ گئی. الم تعلم، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ کیا نہیں جانتے تم ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اس کے لیے ملک و بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعنی آسمانوں اور زمین کی اسی کی بادشاہت ہے. وہ جو چاہے کرے، جون سا حکم چاہے پہلے نازل کرے، جون سا حکم چاہے بعد میں نازل کرے. وما، اور نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولیشن، کوئی ولی نہیں تمہارے پاس، نہ کوئی مددگار ہے. تو بعض آیات و احکام جنہیں باقی رکھنا مقصود نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیے؟ بھلا دیے. اب ان کا اعتراض پر کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہ زمین ہو یا آسمان ہو، وہ انسان ہو، جاندار ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب ٹھیک لگا اللہ نے وہ حکم نازل کر دیا، اور پہلے والے کو اٹھا لیا اور دوسرے کو نافذ کر دیا. کیا تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألوا، کہ سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئیل موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے، من قبل، اس سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. اور جو ایمان دے کے کفر لے گیا وہ تو پھر سیدھے راستے سے ہی بھٹک گیا. اب آپ دیکھیں کہ اسی حاسد کی نفسیات کا ایک اور رخ، ایک اور طریقہ، اور وہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے دل میں آ کے شکوک و شبہات ڈالتے تھے قرآن کے بارے میں یا آپ کے بارے میں، اور ان کو اکساتے تھے کہ جاؤ یہ پوچھ کے آؤ اپنے نبی سے، ان سے یہ سوال کرو، پھر کہیں
بولے والے جو مسلمان ان کی باتوں میں آ بھی جاتے تھے، وہ ورگلاتے تو وہ ویسے بھی اس طرح سوچنے لگ جاتے تھے۔ اچھا پھر وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وضاحت طلب کرتے تھے کہ ہم نے یہ ذرا سنا ہے، آپ ذرا اس کا جواب دے دیں، ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، آپ ذرا ہمیں واضح کر دیجئے کہ کیسے یہ بات ہم نے قرآن کے بارے میں ایسا سنا ہے، ذرا ہمارا ذہن صاف کر دیجئے، اور یہ حکم ایسا کیوں آ گیا؟ یعنی اس طرح کے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور یہ آیت منسوخ کیوں ہو گئی، اور وہ جو بات جو پہلے آپ بتاتے تھے وہ اب کیوں نہیں بتاتے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی ان کی ساری حرکتوں کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم بھی وہی کام کرو گے جو انہوں نے خود کیا ہے، یعنی بنی اسرائیل نے جو معاملہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا، اب وہ تمہیں بھی وہی کچھ سکھا رہے ہیں، اور تم ان کی باتوں میں آ کے تم بھی وہی کچھ کرو گے۔ یعنی وہ خود ایسے نہیں تھے، لیکن منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے، یہودی نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے مخلص مومن بھی کہتا نا مومن بولا بالا ہوتا ہے، تو بعض اوقات باتیں سن کے ویسے سوچے لگنے لگ جاتا، اچھا ہاں ذرا یہ تو پوچھ کے آئیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، تم بھی وہی کچھ کرنے لگ گئے ہو جو انہوں نے اپنے پیغمبر سے، اور اگر تم نے اپنے دین میں شک کیا اور اس شک کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ دیا اور ان کے طریقے کو اختیار کر لیا تو بھٹک گئے، تم کفر کیا۔ اور ایمان کیا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو سیم اسی طرح مان لینا، کیا ہے؟ ایمان، اور اس پر اعتراض کرنا، اس میں حجت بازی کرنا، اس کا مذاق اڑانا یا اس میں شک کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر۔ یعنی تم سیدھے سادے احکامات کو ماننے کی بجائے اس اللہ کی کتاب کو، اللہ کی بات کو ماننے کی بجائے اس میں تو تم ادھر ادھر کی بحثیں کرو گے، اعتراض کرو کہ شک کرو گے، تو اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ ادھر ادھر نکل گیا۔ ہمیشہ جو شخص اصل بات کو چھوڑ کر باتیں کرتا ہے، اصل مقصد کو بھول کر غیر متعلقہ کام شروع کرتا ہے، جو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا آپ کچھ خریدنے بازار گئے، راستے میں آپ کو بڑی خوبصورت دکان نظر آ گئی، آپس میں آپ جو ہے وہ اس میں گھس گئے کہ اچھا جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے چلے خرید لیتے ہیں، تو اس کو دیکھنے لگ گئے، وہ دیکھنے لگ گئے، تو اچھا پھر باہر نکلے تو کہا اچھا میں لینے کیا آئی تھی، یعنی جو لینے آئی تھی وہ تو بھول گئی۔ کبھی کبھی تو واپس گھر آپ لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، گھر آ کے یاد آتا فلاں چیز تو میں لینے گئی تھی وہاں ہی میں بھول گئی۔ تو اب جو چیز آپ لینے گئے وہ تو لے کر نہیں آئے، اور جو چیز نہیں لینی تھی وہ لے آئے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بہت اہم کام کرنے جا رہے تھے، جتنے بھی کوئی ٹیلی فون آ جاتے ہیں، اچھا وہ جب وہ فون بند ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیا کرنا تھا، یا آپ کے جو ہے ذہن میں کوئی ایک چیز تھی، اتنے میں کسی اور نے کچھ اور کہہ دی، تو وہ آپ کو کیا ہوتا ہے، بھول جائیں گے آپ، یا بھول جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کیوں کی تھی۔ تو یہ ساری کیفیت کیا ہوتی ہیں؟ اصل کو چھوڑ کر غیر متعلقہ جو ہے چیزیں ذہن میں گھس جاتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ بازار میں اگر آپ اصل چیز یعنی کہ مجھے غیر متعلقہ چیز لیتے گئے آپ، تو کیا نقصان ہوگا؟ مال کا بھی اور وقت کا بھی۔ جو چیز لینے گئے وہ تو لائے نہیں، غیر متعلقہ چیزیں لے کے آئے، تو اس سے مال کا بھی ضائع ہوا اور وقت کا بھی۔ تو اکثر فضول چیزیں جو ہمارے دماغ میں چھا جاتی ہیں نا، وہی انسان کا نقصان کرتی ہیں۔ اب شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ بلواتا ہے کہ یہ اصل سے ہٹ جائیں، یعنی بھلا دیتا ہے نا انسان کو۔ اچھا جیسے آپ یہاں پر کلاس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، سب گھر بار کام کاج چھوڑ کے یہاں بیٹھے جو ہے وہ قرآن آگے رکھ کر آپ لیسن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہاں تو آپ کی سوچ پھر کہیں اور جو ہے وہ چلی گئی،
کہیں اور پہنچ گئی آپ کی سوچ، تو یہاں آ کر بھی، یہاں کلاس میں بیٹھ کر بھی کچھ اور کر رہے ہیں۔ جب انسان غیر متعلقہ چیزوں میں پڑتا ہے تو اصل چیز متاثر ہوتی ہے، اصل ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت تو جو وقت ہے میں جو کام کرنا ہے وہی کرنا ہے نا۔ اب یہاں آپ جو آپ 30 35 40 منٹ کی کلاس لیتے ہیں، ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے نا، اب اس کو آپ ڈبل تو نہیں کر سکتے نا، اتنا ہی ہے جتنا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ نے یہ نہیں پڑھا، یہ اچھے سے لیکچر نہیں سنا، یہ نوٹ نہیں کیا، آپ کی سوچ کہیں اور گم ہے، آپ ساتھ کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو کس کا نقصان ہوا؟ آپ کا نقصان ہوا نا۔ جب ٹیسٹ میں آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو عقل مند انسان ہمیشہ کس چیز کو مد نظر رکھتا ہے؟ اصل نقطے پر سے نہیں ہٹتا۔ یہ میری زندگی کا نمبر 1 کام ہے، سب نمبر 1 پیورٹی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، ورنہ آپ ہر چیزوں غلط چیزوں میں پڑ گئے، اصل چیز جو ہے کیا ہوگی؟ چھوٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا وہ کرنا چاہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان بنی اسرائیل والوں نے کیا؟ پتہ وہ طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ ود کثیر، چاہا بہت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش تمہیں لٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر میں، حسدن من عند انفسہم، ان کے اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، من بعدی، بعد اس کے ما جو تبین، واضح ہو گیا، لہم الحق، ان پر حق، فاعفو، پس تم معاف کر دو، وصفہو، اور درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک، یاتی، اللہ، لے آئے اللہ، بیامری، اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب شامل ہیں، اور بعد میں آنے والے تمام زمانوں کے یہود و نصارہ بھی، جیسا کہ ہمارے دور میں ان کی طرف سے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کے عقائد و احکام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہ بنے تو کم از کم اپنے دین سے ضرور بدگمان ہو جائیں۔ حسد من عند انفسہم، حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی یہ خواہش محض حسد کی وجہ سے ہے، اور حسد بھی کسی دینی جذبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے بغض و عناد کی وجہ سے ہے۔ اس سے حسد کی قباحت ظاہر ہوئی کہ خود بھی ایمان سے محروم رہے اور دوسروں کے پاس یہ نعمت دیکھنا بھی برداشت نہیں۔ ابلیس کا سجدے سے انکار، اب دیکھ لیں مثال کہ ابلیس نے کیوں سجدے سے انکار کیا، کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر کیا نا۔ اب قبیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا کس کی بنا پر؟ حسد کی بنا پر۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام پر ظلم کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی کا باعث بھی کیا؟ یہی حسد تھا۔ فاعفو واصفحوا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک عفو درگزر سے کام لو۔ ان کے اوچھے حملوں، حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا، پھر لڑائی کا حکم آنے پر بنو نذیر، بنو قینقاع کو جلا وطن ہونا پڑا، اور بنو قریظہ کیا ہوئے؟ قتل ہوئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، وما، اور جو تقدموا، آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، من خیرن، بلائی، تجدوہ، تم اس کو پا لو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یعنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو پورے وقت میں ادا کرو، اس کے ارکان، شرائط سمیت اس کو ادا کرو۔ آپ کو پتہ نماز مسلمانوں کے لیے اس کے کوئی چھٹکارا نہیں، نماز کے بغیر۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ اب ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ سوال پتہ ہے کہ مسلمان کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، پھر بھی اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی؟ کیا ہمارا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نمازیں پڑھ بھی نہیں رہے، اور ایک طرف ہم جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق بھی نماز کا کرتے ہیں؟ تو کیا ہمارا خود کو مسلمان کہنے کا حق بنتا ہے؟
وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹتے نہیں ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں جائیں گی، وہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیے جائیں گے ہمارے نیک اعمال، اور نیک اعمال کی وجہ سے ہمیں ہی اجر ملے گا اور ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ سب کا دل کرتا ہے نا جنت میں جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی، تم اس کو پا لو گے اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے پاس جا کر وہ تمہیں پیش کر دی جائیں گی، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو ہماری فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ دین، عبادت، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا، اور سیکنڈ پیورٹی میں دنیا آنی چاہیے، فرسٹ پہ نہیں آنی چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم دنیا میں رہ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے، اور اپنے ماحول، اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق نہیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔